اگر وہ رحمت بن کے آئے ہیں تو ہم اس رحمت کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ میں مومنوں کو جب کوئی خوشی دیتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خوشی منائیں۔ تو یا اللہ تم نے ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں خوشی عطا کی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو اب جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب بھی قرآن دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا رحمت کے اوپر خوشی مناؤ۔ اب رحمت کے اوپر خوشی مناتے ہیں ہم حضور کا میلاد منا کے، تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ رحمت کے اوپر خوشی ضرور مناؤ، لیکن میلاد کے اوپر کیوں مناتے ہو، ربیع الاول کے مہینے میں کیوں مناتے ہو؟ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میری رحمت پہ خوشی مناؤ، تو ہمارے لیے سب سے جو بڑی رحمت ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے۔ آگے اعتراض کرنے والا جو ہے وہ ایک اور بھی اعتراض کرتا ہے کہ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی خود بھی منائی تھی؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی سوموار کا دن آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا خوشی کے دن روزہ رکھنا یہ کوئی غلط کام ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب سوموار کا دن آتا، منڈے کا دن آتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اس دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی خود مناتے ہیں، اور وہ تو ہر سوموار کو مناتے ہیں۔ اگر ہم سال کے بعد ایک مہینہ منا لیں تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ آگے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے میلاد منایا تھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا تھا؟ چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن کہتا ہے کہ رحمت کے اوپر خوشی منانا ہے، اور رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب یہ بھی بتا دو کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا تھا؟ کیا بولے نا، کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا تھا؟ تو ہم اس کا جواب بھی حدیث پاک سے دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے سنن نسائی کے اندر، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے۔ آپ حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، نکل کے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، تو آگے صحابہ کرام آپس میں نا کان جوڑ کے، حلقہ بنا کے، گروپ بنا کے، اور ایک گروپ کی شکل میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور باتیں کیا کر رہے ہیں؟ مٹے محمد کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر، آ کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں، اے میرے ساتھ چاہت رکھنے والوں، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مفاد کیا ہے؟ تم کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہو؟ کس موضوع سخن کے اوپر بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یہ میں سنن نسائی صحاح ستہ شریف پڑھ رہا ہوں،
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم جہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ ہم یہاں اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب حمد بیان کیوں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، مسجد کے اندر آ کے کیوں کر رہے ہیں، یا آپس میں گروپ بنا کے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی تو کر سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، حضور نے پوچھا کہ کس بات پہ رب کا شکر ادا کرتے ہو، کس بات پہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہو، کس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے جا رہے ہو، کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ یہاں پہ ہم جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ دو باتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کتنی باتوں سے؟ سارے بولو، کتنی باتوں پہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ دو باتوں پہ۔ حضور نے پوچھا وہ کون کون سی دو باتیں ہیں جن کے اوپر تم اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہو اور اس کی حمد بھی بیان کر رہے ہو، اس کا ذکر بھی کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں پہ اپنے رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور وجوہات دو ہیں یا رسول اللہ۔ پہلی وجہ یہ ہے علامہ ہدانا للاسلام، جو اس نے ہمیں اسلام کی راہ پر چلایا ہے یا اللہ یا رسول اللہ۔ ایک تو ہم اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، ایک وجہ کیا ہے؟ علامہ ہدانا للاسلام، کہ اس نے ہمیں اسلام کی راہ پہ گامزن کیا ہے، اسلام کے راستے پہ چلایا ہے۔ ایک تو ہم اس کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے علامہ ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوجی وجہ اے وے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کی صورت میں ہم غلاموں کو ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، ہم اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا، صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر دو باتوں پہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ایک تو اللہ نے ہمیں اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دی ہے، ہمیں کافروں کے گھر پیدا نہیں کیا، یہودیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی اور کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں کیا کیا؟ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اسلام کے اوپر چلایا ہے یا رسول اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان عظیم کیا ہے، ہم اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آگے سوال کرنے والا ایک اور سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے پر اجر بھی ملتا ہے؟ یعنی اب ہم نے الحمدللہ ویسے تو سارا سال ہم میلاد مناتے ہیں، اللہ کے محبوب کی آمد کے اوپر خوشی مناتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس مہینے کے اندر اپنے رب کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا اس کا کوئی اجر بھی ملتا ہے؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ کیا اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی؟ کیا اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت اجر بھی عطا کرے گا؟ تو آئیے اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی حدیث کی جو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس سے یہ مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو لہب حضور کا دشمن تھا۔ حضور کا کیا تھا؟ بولو، حضور کا دشمن تھا ابو لہب، اور ابو لہب ایسا دشمن تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی سوچتا تھا، ہر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے
کی ٹھان میں رہتا تھا، کوشش میں رہتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نا ایک دن وہ خواب میں ملا، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں۔ ابو لہب مرنے کے بعد حضرت عباس کو خواب میں ملتا ہے۔ حضرت عباس نے اس سے پوچھا کہ ابو لہب جنت میں گیا ہے یا جہنم میں گیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا پوچھا؟ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ آگے جا کے کی ورتیتیا، کیا بنا ہے؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ جنت میں گئے ہو یا جہنم میں گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا گیا تو جہنم میں ہوں، قبر بھی بڑے عذاب میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوں۔ لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے نا، سوموار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے سارے عذاب ہٹا دیتا ہے، اور میری ایک انگلی جو شہد کی، یہ جو شہادت کی انگلی ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انگلی سے میرے لیے شہد جاری فرما دیتا ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد ابو لہب حضرت عباس کے خواب میں آ کے بتا رہا ہے کہ عذاب میں ہوں، اللہ کے عتاب میں ہوں، اللہ کی ناراضگی میں ہوں، اللہ کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن جب سوموار کا دن دنیا میں آتا ہے تو اس دن میری جو قبر ہے وہ کھلی کر دی جاتی ہے اور میرے اوپر اللہ عذاب ہٹا دیتا ہے، اور میری شہادت کی جو انگلی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ شہد نکلتی ہے، اور اللہ مجھے وہ شہد عطا کرتا ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا تو ایسا کام سوموار والے دن کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر سوموار کے دن اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ انی سقیت فی ہذہ بعاتقۃ صوبیہ، وہ کہنے لگا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں وہ چچا لگتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا میری جو باندی تھی، جو غلام تھی، جو لونڈی تھی، جس کا نام تھا صوبیہ، جس دن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی نا، جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب یہ خواب میں ابو لہب جو ہے وہ خواب میں حضرت عباس کو اگلا ماجرا بتا رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر بڑا عذاب ہو رہا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو میرے اوپر اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے، سوموار کے دن اللہ میرے اوپر سے عذاب ہٹا لیتا ہے، سوموار کے دن اللہ تعالیٰ میری شہادت کی انگلی سے شہد جاری فرماتا ہے۔ اب حضرت عباس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، سوموار والے دن کی ہویا سی، سوموار والے دن اللہ تیرے اوپر کیوں اتنا کرم فرماتا ہے، تو دشمن ہے؟ اب وہ بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھتیجے محمد کی سوموار والے دن ولادت ہوئی تھی، اور اس دن میری جو لونڈی ہے نا، لونڈی ہے میری، جو صوبیہ لونڈی ہے، غلام ہے، اس نے آ کے مجھے خبر دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اے لہب آپ کے گھر میں بھتیجا ہوا ہے، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، میں نے اس شہادت کی انگلی سے اپنی اس لونڈی، اپنی اس غلام، اپنی اس نوکرانی صوبیہ کو اشارہ کیا کہ جا، آج سے تو اس خوشی میں آزاد ہے، آج سے اس خوشی میں کہ تو نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خبر سنائی ہے، اس خوشی میں میں تمہیں رہا کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ اب ہے سرکار کا دشمن، ہے اسلام کا دشمن، ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن دشمن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس انگلی سے اپنے بھتیجے محمد عربی کی ولادت کے اوپر خوش ہو کر ہاتھ کے اشارے سے اس کو میں نے رہائی دے دی تھی۔ آج اللہ رب العزت قیامت تک میرے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جب بھی سوموار کا دن آتا ہے وہ میرے اوپر اسی طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ شیخ حق محدث حق دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا دشمن جس کا نام تھا ابو لہب، جس کی مذمت میں، جس کی برائی میں
جس کے اوپر ناراض ہوتے ہوئے اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل کی ہے. آپ لوگوں نے 30واں سپارہ پڑھا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اس میں فرماتا ہے کہ اس ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں کیونکہ یہ ان ہاتھوں کے ساتھ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس اسلام کے دشمن، جس نبی کے دشمن کے مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کی ہے، اگر اللہ رب العزت سوموار والے دن اس کے اوپر اتنا کرم کر سکتا ہے تو جو نبی کا غلام حضور کا میلاد منائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا کہ ایک دشمن کے اوپر اللہ سوموار کے دن اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کی انگلی سے شہد جاری فرماتا ہے. تو جو حضور کا امتی سارا سال یا ہر سال حضور کا میلاد منائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ آگے بڑھتے ہیں جی. آگے ایک اور سوال ہوتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ہم لوگ جھنڈے لگاتے ہیں نا، لاندے ہو کوئی نہ لاندے ہو، منن والے وچوں بیٹھے ہو تو پھر آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا میلاد منانے سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو جڑے سبحان اللہ نہیں نہ آخدے وہ دوجا گھر ہوتا جے پھر اپنی پہچان سبحان اللہ نہ کروایا کو سبحان اللہ. اچھا، سوال کیا جاتا ہے منافقین کی طرف سے اور جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ جانتے ہیں کون اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو سارا مان لیا، میلاد بھی مناؤ، دیگیں بھی پکاؤ، محفل بھی کرو، نعتیں بھی پڑھو، لیکن یہ جو جھنڈے لگاتے ہو، گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہو، گاڑیوں کے اوپر لگاتے ہو، اپنے گھر کی بالکونی کے اوپر لگاتے ہو، اپنی دکانوں کے اوپر لگاتے ہو، اپنے سینے کے اوپر گنبد خضراء کا بیج لگاتے ہو، یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی میں آپ کو بڑی خوبصورت بات سے دیتا ہوں. امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت بیان کرتے ہیں، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جنے کا نام ہے جس کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 40 دفعہ بھی نہیں، بلکہ 74 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے زیارت کروائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ان کو 72 یا 74 مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، ہوش کے عالم میں جاگتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ تم پوچھتے ہو کہ جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے، جھنڈے لگانے کا ثبوت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت، اور اس کا میں حوالہ بھی دوں گا آپ کو، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے اور جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے تھے. کتنے؟ 3 جھنڈے لے کے آئے تھے، اور وہ نورانی جھنڈے تھے، وہ جنت سے آئے ہوئے جھنڈے تھے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں 3 جھنڈے جنت سے لے کے آئے تھے، اور ان میں سے ایک جھنڈا جو ہے وہ مشرق میں گاڑا تھا، مشرق میں ایک جھنڈا گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں کہ جو دوسرا جھنڈا ہے وہ مغرب میں گاڑا تھا، اور جو تیسرا جھنڈا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر گاڑ دیا تھا. یعنی یہ بھی حوالہ مل گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے کریم آقا کی ولادت پہ لگائے تھے. اور اس کا جو حوالہ ہے وہ خصائص الکبریٰ ہے، جلد نمبر 1، یہ کتاب آپ جا کے دیکھ لیں. اس کے اندر امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈوں کی بات کرتے ہو، جھنڈے تو تب جبریل نے لگائے تھے جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. آگے چلتے ہیں جی.
آگے سوال آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، نعتیں پڑھتے ہو، محفلیں کرتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، چلو جھنڈے بھی لگا لیتے ہو، یہ جو جلوس نکالتے ہو کیا نکالتے ہو؟ جلوس نکالتے ہو آپ لوگ؟ ہم نکالتے ہیں نا الحمدللہ، 12 ربیع الاول کو بھی نکالیں گے، آج کل بھی ہم نکال رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ معترضین یعنی اعتراض کرنے والے ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جھنڈے لگاتے ہو یہ تو مان لیا کہ جبریل نے بھی لگائے تھے، یہ جو تم جلوس نکالتے ہو کتانے بنا کر اور سفید لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر یہ جو تم جلوس نکالتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو آئیے اس کا بھی حوالہ تلاش کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر صحابہ کرام نے بھی جلوس نکالا تھا۔ جلوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے جالسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن جلوس جب ہم مل بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا اکٹھے ہو کے کسی راہ پہ نکل جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلوس نکالنا۔ اچھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر صحابہ کرام نے بھی جلوس نکالا تھا، اس کی میں عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فَصَعِدَ الرِّجَالُ، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو وہاں پہ صحابہ کرام اور صحابیات حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انتظار میں تھے کہ کب آمنہ کا لال آئے، ہم ان کی زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ جب حضور مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو وہاں پہنچ کر صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ منورہ پہنچے تو مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ آگے فرمایا وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، فرمایا کہ مرد و عورت اپنے گھروں کے چھتوں تنگ کر دی گئی ہے،